محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا العید و عیدان، ہماری عید تو دو ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ اور ایک مرتبہ آپ نبی کے وسلم فرمایا عید الفطر کے موقع پر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی خوشی ہوتی ہے اور یہ ہماری خوشی ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ عجیب بات ہے، قربان جائیے، اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا تو ہمیں خوشیاں بھی ایسی عطا فرمائیں کہ اس میں بھی ہمیں آپے سے باہر نہیں کیا۔ دنیا کے تہواروں کو دیکھو، خوشی کے نام پہ، تہوار کے نام پہ ہر طرح کی بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ محاورہ مشہور ہے نا، برا نہ مانو ہولی ہے، یعنی کوئی آدمی کسی نشے میں شراب پی کے کسی کا کچھ توڑ دے، پھوڑ دے، کوئی نقصان کر دے تو کہتے ہیں کہ برا مت مانو، آج تو ہولی ہے، خوشی کا دن ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کے تہواروں کی شان یہ ہے کہ اس میں نظافت ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی۔ نہ اس میں کوئی رنگ لگا کے باہر نکلنا ہے کہ پولیوشن میں اضافہ کرے، نہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، دنیا بھر کے کیمیکل کے کلر اپنے اوپر لگا کے اپنی اسکین کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور نہ ان کلروں کو اڑا کر، رنگوں کو اڑا کر دوسرے کی آنکھوں کو پھوڑنا ہے اور راستوں کو خراب کرنا ہے، پولیوشن پھیلانا ہے۔ اسی طرح نہ شراب پینا ہے، نہ گالی گلوچ کرنا ہے، نہ راستوں کو جام کر کے ناچنا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ آج تہوار ہے نا تو آج ذرا ناچ رہے ہیں۔ تو ناچنا انسان کے نفس کو گویا خوشی پہنچا رہا ہے، لیکن خود کھڑے ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو ناچنا یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، گانا بجانا بھی نہیں ہے، شور شرابہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے رنگ اڑانا، رنگ بکھیرنا، رنگ سے کھیلنا یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ سبحان اللہ، بس ہے کیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے دن کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے۔ سورج نکلا اور سورج نکلنے کے بعد اللہ کے سامنے نماز۔ معلوم ہوا خوشی میں بھی مومن آپے سے باہر نہیں ہے، بلکہ اسی مالک کے سامنے جھکا ہوا ہے اور مالک کے سامنے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ لہذا 10-15 منٹ کا جو عمل ہے نماز کا، یہ بندہ اس عمل میں شریک ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے گھروں میں آ کر خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، گھر کے افراد کے ساتھ میں وقت گزارتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھلاتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے رب نے جو ہمیں دین اسلام دیا، اس میں کمال یہ ہے کہ جو خوشی کا طریقہ ہے وہ بھی ایسا ہے جس میں دوسروں کو تکلیف نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں خوشی ان کی ہوتی ہے اور تکلیف نہ جانے کن کن کو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ذرہ برابر بھی تو کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ یہ موضوع اصل میں اس لیے بھی چھیڑنا ضروری تھا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اب کی بار عید جتنے لوگ آسمان کی چھت کے نیچے اس وقت زندہ ہیں، کسی زندہ شخص کی زندگی میں ایسی عید نہیں آئی ہوگی جس میں ہر شخص اپنے گھروں میں رہنے کا پابند ہے، اس لیے کہ یہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اور جو متعدی ہوتا ہے ملنے جلنے سے، جن کو بیماری ہوتی ہے دوسروں کو لگتا ہے، تو اس لیے حکومت نے ضابطہ بنایا کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو، ایک دوسرے سے اختلاط نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہتر، بہرحال 2 مہینے سے اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اسی کو بھگت رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ نمازیں الحمدللہ سب اپنے اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں، جمعہ کی نمازیں بھی اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ اب یہ عید الفطر کی نماز کا وقت آیا ہے تو یہ بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا اس کی بھی باری آ گئی ہے، لہذا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نماز کیسے ہوں گے انشاءاللہ اس کی ترتیب تو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن میں اجتماع سے منع کیا ہے، اور عید کی نماز کا جو اجتماع ہے وہ عام مسجدوں میں بھی نہیں ہوتا، جامع مسجد میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں مسجد نبوی جیسی پیاری مسجد کو چھوڑ کر میدان میں نکلا کرتے تھے۔ تو یہ نماز جو ہے میدانوں میں ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ جب عذر آ گیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش کا موقع ہوا تو باہر نہیں پڑھ سکے، مسجد نبی میں اس وقت پڑھی، تو اب جب عذر آ گیا تو مسجد میں، اور جب مسجدوں میں جانے سے بھی عذر آ گیا تو اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ نماز تو ہے ہی،
واجب اس کو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرنے ہیں، ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ مثلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے یہ ہے، مستحبات میں سے یہ ہے کہ نئے کپڑے پہنیں، نئے میسر نہ ہو تو جو بہتر ہو وہ پہنیں، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، ناخن تراشیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ تو اس سے کسی لاک ڈاؤن کا کوئی قانون اور اس کا النگھن نہیں ہوتا، لہٰذا خوشی خوشی اس کام کو کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا خود بھی اہتمام فرمایا اور اپنی امتوں کو بھی حکم دیا۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن طاق عدد کھجور کھا لیتے تھے عیدگاہ میں جانے سے پہلے، نماز سے پہلے، یعنی 3، 5، 7 طاق عدد، یعنی جو جوڑی نہ بنتا ہو، جس میں جوڑی ٹوٹتی ہو، مثلا 2 اور 2 تو یہ تو جوڑی ہے، لیکن 5 تو اس میں اگر الگ اس کو تقسیم کرنا ہوگا تو ایک کو کاٹنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا۔ تو خیر 3 عدد، 5 عدد، 7 عدد، جیسی بھی آدمی کو اللہ نے استطاعت دی ہو، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر جو بھی میٹھی چیز ہو اس سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ رمضان میں دن اور رات میں عبادتیں کی ہیں وہ سب کی سب معلق رہتی ہیں، جب صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، تب یہ فضیلت اس کی حاصل ہوگی، اور اگر نماز کے بعد ادا کیا تو پھر یہ صدقۃ الفطر کی فضیلت نہیں ملی بلکہ عام صدقوں کی طرح اس کا ثواب ملے گا۔ نہیں، جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اعمال میں وہ صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، یعنی ایک تو اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور دوسرا جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا انجبار ہو جاتے ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب بھی صدقہ فطر نکالے، حالانکہ غریب تو لینے والا ہے، لیکن اگر وہ بھی صدقۃ الفطر نکالے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ فطر کو لوٹائیں گے، یعنی جتنا اس نے خرچ کیا ہے اللہ پاک اس کو لوٹائیں گے۔ اور جب اللہ لوٹائیں گے تو ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ جتنا دیا اتنے لوٹائیں گے، اللہ تو نفع کے ساتھ لوٹاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ نہیں دوستو، جس طرح سے عید الفطر کے دن خوشحال مسلمان خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو غریبوں کا بھی تو حق ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ خوشحال مومنوں کو دیکھ کر اپنے دل میں رنجیدگی محسوس کریں، کبیرگی محسوس کریں، اور وہ سوچیں کہ اللہ نے خوشی تو صرف امیروں کو دی، ہمیں تو دی نہیں۔ تو اللہ پاک نے امیروں پر یہ صدقۃ الفطر اللہ رب العزت نے واجب کیا کہ تم اس کو ادا کرو، تاکہ غریبوں کے گھر میں بھی چراغ چل سکیں، تاکہ غریبوں کے آنگن میں بھی خوشیاں مچل سکیں، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ خوشی تو صرف امیروں کی ہے۔ تو امیروں کو ذریعہ بنایا غریبوں کی خوشی پوری کرنے کے لیے۔ اب آئیے، عید کی نماز ایک تو اس کے لیے اذان نہیں اور دوسری اس کے لیے اقامت نہیں۔ گئے بندے 30 دن ایسے راؤس ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عبادت کر کر کے کہ آج وہ بالکل ایسے راؤس ہو چکے، آج ان کو بلانے کی ضرورت نہیں، آج تو یہ خود مچل کر صحرا میں نکلنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے، جنگل میں جانے کے لیے خود تیار ہو گئے۔ تو نہ تو اس کے لیے اذان ہے اور نہ اس کے لیے اقامت ہے۔ اب یہ عید کی نماز میں اس کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 مرد، بالغ مرد ہو، یعنی 4 افراد، ایک امام اور 3 پیچھے بالغ مرد، نماز ہو جائے گی، یعنی جماعت ہو جائے گی۔ اور یہ نماز بھی اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھا سکتا ہے، وہ عید کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ فجر کی نماز میں جہری قرات ہوتی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے اس کو ذرا بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، بس اسی طرح سے جو ہے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ ویسے دن کی جتنی بھی نمازیں وہ ساری کی ساری سائلنٹ ہے، سوائے جمعہ کے اور سوائے عید کی نماز کے کہ ان میں آواز کے ساتھ قرات ہوتی ہے، ورنہ ساری نمازیں جتنی بھی دن میں ہیں، وہ ظہر ہیں، عصر ہیں، وہ سائلنٹ ہیں، سب خاموش۔ لیکن یہ جہری نماز، اب اس نماز کی ترتیب بہت آسان یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جس طرح سے قرات کی جاتی ہے، جس طرح سے زور سے پڑھا جاتا ہے، بس ایسے ہی پڑھنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے
کہ نیت اس طرح سے کرنی ہے، یا اللہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یعنی یہ نماز واجب ہے اور اس میں جو تکبیریں ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اب ان 6 زائد تکبیروں کو 3 کو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے اور 3 کو دوسری رکعت میں ادا کرنا ہے۔ اس کے مقام کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ پھر سمجھ لیں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں نیت باندھیں گے، نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے اور ثنا پوری پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہیں گے، 2 میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے نہیں، باندھ لیں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سورت میں لائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد پڑھیں گے، تینوں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھے میں ہاتھ اٹھائے بغیر، کیونکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے اس میں تو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، جیسے روٹین کی نماز میں رکوع میں کی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایسی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ بہت ہی آسان ہے۔ تو جس طرح سے فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فجر کی نماز کوئی بندہ پڑھا سکتا ہے، تو وہ عید کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ جس طرح سے جہر اس میں، اسی طرح سے جہری قرات اس میں بھی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عید کی دونوں رکعتوں کے اندر 6 زائد تکبیریں پڑھنی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں کہنے کی جگہ ہے وہ ہے ثنا کے بعد تینوں تکبیر ادا کرنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، دوسری میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، اور دوسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ اب باندھ لینے ہیں۔ اور دوسری رکعت کے اندر پوری قرات مکمل کریں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ ملائیں گے کسی آیت کا، کسی سورت کا، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں پڑھیں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر یعنی وہ جو روٹین کی ہوتی ہے رکوع کی، اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ الحمدللہ اس طرح سے نماز عید کی ادا ہوگی۔ اس کے بعد خطبہ مسنون ہے، یہ واجب نہیں، مسنون ہے۔ اللہ نہ کرے اگر گھر کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو خطبہ نہ پڑھ سکے تو نماز ادا ہو جائے گی، البتہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور خطبہ بھی بہت آسان، خطبے میں اگر پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ دیں تو خطبہ ہو جائے گا۔ البتہ عید کے خطبے میں ایک چیز جو الگ سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، لہذا اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے خطبے میں کم از کم 9 مرتبہ، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ، یہ متعدد دفعہ، اور دوسرے خطبے میں 7 دفعہ، یہ متعدد دفعہ، یعنی کم و بیش کر لیں تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ تو کتنا آسان کام ہے۔ اب دوستو، یہ جو ہمارے علماء کرام کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے اور امت کے درد مند دل رکھنے والے افراد کی طرف سے یہ بات جو کہی جا رہی تھی، بار بار کہی جا رہی تھی کہ بھئی عید سادگی کے ساتھ منائی جائے، عید سادگی کے ساتھ منائی جائے، تو سادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب کی بار گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں احتجاج کرنا ہے، کالی پٹی باندھنی ہے، یا یہ کہ میلے کپڑے پہننے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں پکانا، بس فاقے جیسے رہنا ہے، اور اللہ کو گویا نعوذ باللہ منہ چڑھانا ہے کہ تم نے ہمیں لاک ڈاؤن میں مصیبت بھیج کے پریشان رکھا، لو آج ہم بھی کوئی خوشی نہیں مناتے اور تمہارے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، توبہ توبہ، استغفر اللہ الف الف مرہ، 1000 مرتبہ اللہ سے توبہ کریں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم الحمدللہ غسل بھی کریں گے، مسواک بھی کریں گے، ناخن بھی تراشیں گے، اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، نئے میسر ہے تو نئے پہنیں گے، اور گھر میں جو اچھے پکوان ہیں وہ بھی تیار کریں گے، سارے کام کرنے، خوشبو بھی لگائیں گے، سب کرنے۔ بس اتنا ہے کہ گھروں کے باہر جو نکلنا ہوتا ہے، یہ ٹولی بنا بنا کر، جماعتیں بنا بنا کر ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے ایک دوسرے کی تواضع کرتے ہیں، یہ ان کے یہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں، تو بس یہ کام نہیں کرنا، تاکہ اگر متعدی مرض میں کچھ اضافہ ہوا تو ہمارے سر یہ منڈا نہ جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ لوگ جو ہے نکلے تھے نا، یہ لوگ نکلے تھے، ان کی وجہ سے اضافہ ہوا، نعوذ باللہ، اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے۔
تو سادگی کا مطلب یہ کہ بازار کی رونق نہ بنے، بازاروں میں چہل پہل نہ کریں، اور بازاروں میں خرید و فروخت کی وجہ سے بھیڑ کا جو ہے مجمع نہ کریں۔ سادگی کا مطلب یہ تھا، نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی خوشیوں کو بالکل ختم کر دیں۔ نیز جب شاپنگ نہیں ہوئی اور کھوٹے خرچے نہیں ہوئے، بہت سارے اسراف جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو پیسے بچ گئے۔ اب وہ بچے ہوئے پیسے صدقے کی نیت سے غریبوں کو پہنچائے۔ راشن کے لوگوں کے بہت سو کو ضرورت ہے، راشن کٹ بنا کے پہنچائیں، ان کو خوشی میسر ہوگی۔ جب تک جی وہ راشن چلتا رہے گا، ہمیں کتنا بڑا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کریں۔ بہرحال یہ چند باتیں عید سے متعلق عرض کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہاں ایک بات یہ سمجھ لیں ذرا کہ گھروں میں اگر عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو گھر کی عورتیں نماز میں شریک ہو سکتی ہیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ البتہ بالغ 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آگے والا امام اور پیچھے اس کے 3 شخص اور بالغ مرد، یہ 4 تو ہو گئے۔ اس کے علاوہ عورتیں، بچے جو بھی ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کر وہ بھی اقتدا کریں۔ ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ جو چلا تھا، اور ایک بڑے عالم کی طرف سے یہ بات چلی تھی کہ آن لائن نماز ہوگی، تو بھئی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے علماء، مشائخ، مفتیان کرام سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آن لائن نماز کوئی چیز نہیں ہے۔ آن لائن کیا ہوتا ہے؟ مائک پر جو نماز کی اقتدا کی جاتی ہے جمعہ کے دن یا جہاں بھیڑ ہوتی ہے یا حرم میں، مائک پر جو اقتدا کی جاتی ہے، تو مائک کے بارے میں بھی یہاں تک ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جہاں آواز آ رہی ہے وہیں آپ نیت باندھ لیں۔ تسلسل صفوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام کے بعد جو صف لگی ہے وہاں سے لے کر آخری فرد جو کھڑا ہوا ہے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے۔ تو زمان اور مکان دونوں ایک ہوں، امام جس جگہ کھڑا ہے وہ ایک ہو اور مقتدی جو کھڑے ہوں وہ بھی ایک جگہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کے دن یا جمعہ کے دن جو بہت ساری مسجدوں کے اندر، شہروں کے اندر نماز ہوتی ہے تو روڈ پر، تو روڈ تو مسجد نہیں ہے، لیکن جب صفیں لگتے 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 روڈ پر بھی آ گئی تو یہ مکان ایک کہلایا، جگہ گویا ایک کہلائی، یعنی تسلسل ہو گیا۔ تو امام جس جگہ میں ہے گویا مقتدی بھی اسی جگہ میں ہے، چاہے پورے شہر میں نیتیں کیوں نہ بن جائیں، تسلسل کی وجہ سے۔ تو ایک تو مکان ایک ہو یعنی تسلسل ہو، دوسرا زمان بھی ایک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور کسی جگہ امام جو ہے آن لائن ہے اور وہ ظہر پڑھا رہا ہے اور یہاں والے عصر کی اقتدا کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں چلے گی۔ تو زمان اور مکان ایک ہو۔ دوسری بات یہ کہ امام کی نقل و حرکت کا پتہ چلے پیچھے کے افراد تک۔ اب ظاہر ہے کہ پیچھے کے افراد تک تبھی پتہ چلے گا جب تسلسل ہوگا، چاہے مائک نہ ہو۔ اس لیے کہ جب پہلا سجدے میں رکوع میں جائے گا تو دوسرا کم از کم ہر آدمی جو کھڑا رہتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو کھڑے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک اور احساس تو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ رکوع میں گئے تو امام نے اللہ اکبر کہا کہ تبھی تو رکوع میں گئے ہیں۔ تو ہر آدمی کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے مکان ایک ہونے کی وجہ سے، تسلسل کی وجہ سے، کہ امام کی حرکت کیا ہو رہی ہے، لہٰذا سارے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب اگر مقتدی کسی مکان میں چھپا ہوا ہو اور امام جو ہے کسی اور جگہ پر نماز پڑھا رہا ہو تو ظاہری بات ہے جگہ ایک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پتہ چلے گا مقتدی کو کہ امام کون سی حرکت انجام دے رہا ہے، وہ رکوع انجام دے رہا ہے یا سجدہ انجام دے رہا ہے۔ کہو کہ مثال کے طور پر عام نمازوں کی بات ہے کہ اگر امام جو ہے مثال کے طور پر ظہر پڑھا رہا ہے، اب وہ دوسری رکعت میں اس کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اور جو آن لائن یا جو ہے غیب میں یا ایسی جگہ پر جہاں تسلسل نہیں ہے اور وہاں نماز کی نیت باندھ رہا ہے، اکیلا ہے، اب دوسری رکعت میں وہ تو یہ سوچ کر کے بھائی دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، وہ تو بیٹھ گیا، اور امام کا حال یہ تھا کہ وہ کھڑا ہے۔ اب امام کھڑا ہونے کے بعد اب وہ رکوع کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ارے یہ تو بیٹھنے کی جگہ تھی، یہاں سے تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا تھا، یہ اللہ اکبر، اب گڑبڑ ہو جائے گی نماز، یہ نمازیں گڑبڑ ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام کا کتنا بہترین نظام ہے، اور جب اسلام نافذ ہوا، نازل ہوا تھا، اس وقت یہ آن لائن یہ سب چیزیں نہیں تھی، تو اس کے احکام ایسے ہیں جو صبح قیامت تک چلنے والے ہیں۔ پھر یہ آن لائن ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کا نیٹ چل رہا ہے اور مقتدی کا غائب ہو گیا، اب اس کو کیا پتہ چلے گا، وہ کیا کرے گا؟ قیامت تک کھڑا رہے گا، وہ کھڑا رہے گا قیام میں، یا رکوع میں پڑا رہے گا، جھکا رہے گا؟ یا امام کا نیٹ بند ہو گیا اور لوگوں کا چل رہا ہے، وہ انتظار میں ہے، اور امام جو ہے اپنی پوری نماز کر چکا، نیٹ بند ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں بالکل بودی پر ہلکی ہیں، ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، ان پہ کوئی دائمی حکم نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آن لائن کے چکر میں نہ آئیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 3 4 لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے مسجد کے اندر، تو مسجد والوں سے کہہ دیں گے کہ ذرا مائک کی آواز تھوڑی بلند کر دیں اور ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اقتدا کر رہے ہیں۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ کل کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ دہلی جامع مسجد کے علاقے کے اندر ہمارے پولیس والے افراد فلیگ مارچ کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ سب لوگ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں اور امام مسجد میں نماز پڑھائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ہرگز ہرگز نہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ بس ایک شخص نے کہا، ظاہری بات ہے کہ وہ کہنے والے بھی ایسے پاپولر ہیں کہ ساری دنیا ان کو جانتی ہے، پہچانتی ہیں، وہ کیا کیا کس وقت کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ممکن ہے ہمارے پولیس والے بھائیوں نے بھی یہ سمجھ کر کے یہ قوم کے اسکالر ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو امت مانیں گے، تو وہ بھی اسی چیز کی جو ہے اشاعت کر رہے ہوں۔ ہرگز نہیں، آن لائن نماز کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو نماز کا مروجہ طریقہ ہے فقہاء کرام نے بتایا ہے اور امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے کہ تسلسل جو ہے صفوں کا تسلسل ہونا چاہیے اور اسی طرح سے زمان و مکان ایک ہونا چاہیے، امام کی حرکات کا پتہ چلنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں، لہٰذا آن لائن نماز کا ہرگز اہتمام نہ کریں۔ 4 آدمی اگر اپنے گھر میں موجود ہیں تو ان کے پیچھے میاں بیوی بچے بھی ان کی اقتدا کر کے اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اگرچہ مسجدوں میں نماز نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر گھر کو مسجد بنا دیا، اس زمانے میں ہر گھر کو مسجد بنا دیا اور اب ہر گھر کے اندر تکبیریں گونجیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔